बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि आँख का फड़कना कैसा है, यानी कि उल्टी आँख का फड़कना कैसा है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बहन भाइयों, बेटे बेटियों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्ली का रोना कैसा है। क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत हो जाती है, और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं और क्यों रोते हैं, और ज़्यादातर कुत्ते फजर के वक्त क्यों रोते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उल्टी चप्पल सीधी करें या ना करें। अगर हम उल्टी चप्पल सीधी नहीं करते तो इससे क्या होता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स की नमाज क्यों रोक दी। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। आजकल लोगों में ये बात आम है कि अगर आदमी की दाएं आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर बाएं आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। और इसी तरह औरतों के बारे में बोला जाता है कि अगर औरत की बाएं आँख फड़क रही हो तो कुछ अच्छा होगा, और अगर दाएं आँख फड़क रही हो तो कुछ बुरा होगा। तो आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्या ऐसा सचमुच होता भी है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान फरमाया कि किसी को किसी भाई ने या किसी बहन ने या किसी बदशगुनी ने इसे काम करने से रोक दिया तो ये शिरक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँख को शैतान फड़फड़ाता है। जब भी आपकी आँख फड़के तो आप अल्लाह से पनाह मांगो, कलाम पढ़ो, जैसा कि सूरत फलक, सूरत नास पढ़ो, यानी ये सूरतें पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लो। बहन भाइयों, बेटे बेटी, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बाएं आँख फड़क रही है या हमारी दाएं आँख फड़क रही है तो अब कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे बिल्ली के बारे में कि बिल्ली का रोना कैसा है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। जिस ज़मीन पर इंसान रहते हैं, इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शिरकत से हज़ारों साल पहले जन्नात रहा करते थे, और इनके साथ साथ और भी मखलूक़ात रहती थीं। कुछ मखलूक़ात से जन्नात नफरत करते थे और कुछ से प्यार करते थे। जन्नात का सरदार, जिसका नाम अज़ाज़ील था, जिसकी एक बीवी थी, वो बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी और इसके आसपास बिल्लियां रहा करती थीं। इस वक्त बिल्लियों के बीच जितने नकल थे, अगर इन्हें को तकलीफ़ होती थी तो उसका बदला जन्नात लिया करते थे। जब ये फितना फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने जन्नात की ताकत को महदूद कर दिया और इनको सिर्फ रात के लिए मुकर्रर कर दिया। जन्नात का राजा, जिसका नाम अज़ाज़ील था, इसकी बीवी चूँकि बिल्लियों से प्यार करती थी, इसने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, हमें इतना तनहा ना कर। तो जो कुछ जानवरों को यह ताकत दी गई कि वो जन्नात को देख सकें और इनसे बात कर सकें, इनमें बिल्लियां भी शामिल हैं। इसलिए अगर आज बिल्लियों को जन्नात नज़र आते हैं तो वो अजीब कैफियत में रोने लग जाती हैं, ये फिर चीखने लग जाती हैं, या फिर बिल्ली रोने चीखने से इंसानों को कोई इंसान नहीं होता। यानी अगर बिल्ली रो रही है, चीख रही है, इसे रोने दिया जाए या फिर इसके आगे खाना पीना डाल दिया जाए। हो सकता है कि भूख की वजह से रो रही हो। अब हम बात करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है। आजकल क्या होता है कि लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से बिल्ली निकल गई तो लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो कुछ बुरा होने वाला है।
اس راستہ کاٹنے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ بعض لوگ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ دیر رک کر آگے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو یہ بھی کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جس کام کے لیے وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جہلوں والے خیالات ہیں۔ ہم مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا وغیرہ وغیرہ۔ مسلمانوں کو اس طرح کے خیالات نہیں رکھنے چاہیے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بلی سامنے سے گزر جائے تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کتوں کو بھونکنے کی، کہ کتے رات کو کیوں بھونکتے ہیں اور کیوں روتے ہیں۔ فجر کی اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں اور روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ جو ہم انسانوں کو پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب مخلوقات سے افضل بنایا ہے، اور کتا رات کے وقت اس لیے روتا ہے کہ خاص کر قبرستان کے آس پاس کے علاقے میں قبر میں انسان پر جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو کتا ایسے انسان کی چیخوں پکار سنتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد کتا عجیب کیفیت میں رونے لگ جاتا ہے۔ ہم انسان مردے کی اس چیخوں پکار کو سن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کتے کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کو سن سکتا ہے، اور پھر سننے کے بعد عجیب کیفیت میں رونے لگ جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ فجر کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ فجر کے وقت کتا اس لیے بھونکتا ہے کیونکہ فجر کے وقت ساری بلائیں جنات وغیرہ نکل کر اندھیروں کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ ویرانوں اور جنگلوں کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ زمین کے اندر چھپنے لگ جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، اور اس کتے کے رونے سے یا بھونکنے سے کسی کی بھی موت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کتا بھونکتا یا روتا ہے تو اس سے کسی کی بھی موت نہیں ہوتی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو گدھے وغیرہ رینگتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شیاطین کو دیکھ کر رینگتے ہیں۔ تو جب آپ یہ بات سنیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الٹی چپل کے بارے میں، کہ الٹی چپل کو سیدھی کریں یا نہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ الٹی چپل سیدھی کرو تو ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ الٹی چپل یا جوتا شیطان کا تخت ہوتا ہے، اور شیطان اس پر بیٹھتا ہے، لہذا اسے سیدھا کر دینا چاہیے، اس لیے لوگ اسے سیدھا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے الٹی چپل کو دیکھا اور سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس چپل کو سیدھا کر دیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو الٹی چپل ہوتی ہے وہ شیطان کا تخت ہوتا ہے۔ اگر ہم الٹی چپل کو دیکھ کر بغیر سیدھا کیے نکل جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم نے سیدھا نہیں کیا تو یہ سچ بات ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک دم جہلوں والی بات ہے کہ جس چیز پر شیطان کا تخت ہے اسے ہم نے سیدھا نہیں کیا، لہذا الٹی چپل یا جوتے کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کی نماز روک دی۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کافی دنوں سے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ رات دن نماز پڑھ رہا تھا، جو مسجد میں رہتا تھا ادھر ہی نماز پڑھتے جاتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ شخص اپنی بیوی بچے نہیں رکھتا ہے جو ان کے پاس نہیں جاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، یہ شخص گھر تو رکھتا ہے لیکن گھر کا احساس نہیں رکھتا ہے۔
میں نے 2-4 مرتبہ اس سے کہا بھی ہے کہ اے بندہ خدا اپنے گھر تھوڑی دیر کے لیے جاؤ اور گھر کی خبر لے لو، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر اور بیوی بچے سب اللہ کی راہ میں چھوڑ دیے ہیں۔ اب اس کی بیوی بچے اور بوڑھے والدین کا خیال اس شخص کا چھوٹا بھائی رکھتا ہے، وہ بہت مشکل سے اپنا گھر چلا پاتا ہے۔ اتنا سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور اس شخص کے قریب گئے، وہ قیام کی حالت میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا رکو۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا علی رضی اللہ عنہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا یا علی رضی اللہ عنہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر فرمانے لگے کہ اے بدبخت، تمہاری اس عبادت سے تمہارا خدا راضی نہیں ہے۔ یہاں تم عبادت کر رہے ہو اور ادھر تمہارے ایک ایک ذکر اور سجدے کا ثواب تمہارے اس بھائی کو مل رہا ہے جو آپ کے بچوں کا خیال کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی رضی اللہ عنہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جاؤ اپنے بیوی بچوں کی اچھی پرورش کرو، اپنی بیوی سے احساس اور پیار کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو اور ان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد اگر تم ایک سجدہ بھی دل سے کرو گے تو اللہ تمہارے سجدے کو قبول کرے گا، کیونکہ روز محشر میں حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بندوں کا حق پورا نہیں کرتا تو اللہ ایسے بندوں کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ بہن بھائی بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔